بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مال غنیمت سے حاصل شدہ گھوڑے لائے گئے آ کے وہ ان کا معائنہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اشارہ کیا کہ ان گھوڑوں کو ان کے استبلوں میں پہنچا دیا جائے، حتیٰ کہ وہ گھوڑے ان کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر آپ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور آپ کا ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنا ان کے لیے آرام تھا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی باوقار اور بڑا آدمی گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرے تو یہ کام اس کے مقام اور وقار کے خلاف نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ عرصہ کے لیے حکمرانی واپس لے لی گئی۔ اس کے متعلق بہت سی روایات ہیں، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں ایک جامع حدیث مبارکہ اسی حوالے سے نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی جرادہ کو دی۔ جرادہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ اسی دوران شیطان اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں آیا اور کہا کہ میری انگوٹھی مجھے دے دو۔ جرادہ نے وہ انگوٹھی اسے دے دی۔ جب شیطان نے وہ انگوٹھی پہنی تو جن اور انسان اور شیطان اس کے مطیع ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلے تو جرادہ سے فرمایا میری انگوٹھی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ انگوٹھی حضرت سلیمان کو دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سلیمان تو میں ہوں۔ جرادہ نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سلیمان نہیں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس کے پاس بھی آتے اور کہتے کہ میں سلیمان ہوں تو وہ آپ کو جھٹلاتے، یہاں تک کہ بچے آپ کو پتھر مارنے لگے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ شیطان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو واپس مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ وہ شیطان کا انکار کر دیں۔ ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا کہ سلیمان کی کوئی بات عجیب لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ اب ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہمیں حیض کا خون آتا ہے، جبکہ پہلے وہ ہمارے پاس اس حالت میں نہیں آتے تھے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اس کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو اس نے کتابیں لکھیں جن میں جادو اور کفر تھا۔ ان کتب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیا، اور پھر ان لوگوں کے سامنے انہیں نکلوا کر پڑھا اور کہا کہ دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی مدد سے ہی تم پر غالب تھے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر ٹھہرانا شروع کر دیا۔ شیطان نے وہ انگوٹھی لے جا کر سمندر میں پھینک دی۔ اس کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ساحل سمندر پر مزدوری کرتے تھے۔ ایک آدمی نے مچھلیاں خریدیں، ان میں سے ایک مچھلی کے پیٹ میں انگوٹھی تھی۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ کیا تم یہ مچھلیاں اٹھا کر لے چلو گے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے پوچھا کیا اجرت لوگے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان میں سے ایک مچھلی لوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں اٹھا کر لے گئے، اور جب اس کے گھر کے دروازے تک پہنچے تو اس نے آپ کو وہ مچھلی دی جس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی تھی۔ آپ نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو اس میں سے وہ انگوٹھی برآمد ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے لے کر پہن لیا۔ اس کو پہنتے ہی جن و انس اور شیطان آپ کے تابع ہو گئے۔ آپ اپنی پہلی حالت پر واپس آ گئے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب آپ جنگل میں ہوتے تو پانی کی ذمہ داری اسے سونپ دیتے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھائی دیتا تھا جس طرح انسان کو زمین پر پڑی ہوئی چیز نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ پانی کی نشاندہی کر دیتا اور سطح زمین سے اس کی گہرائی بھی بتا دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور وہ اس جگہ کنواں کھود لیتے، اس طرح وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا۔
ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام حج کرنے کے بعد حرم شریف سے واپس آئے تو زوال کے وقت یمن کے مقام صنائی میں پہنچے۔ یہ جگہ حرم سے 1 ماہ کی مسافت پر تھی۔ ان کو وہ جگہ اچھی لگی۔ انہوں نے کھانے اور نماز پڑھنے کے لیے وہاں اترنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ تخت سے اس جگہ اتر گئے تو ہدہد نے دل میں کہا، حضرت سلیمان تو اس جگہ کی سیر میں مشغول ہیں، میں اڑ کر فضا میں گھومتا ہوں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کو بلقیس کا باغ نظر آیا۔ وہ اس کے سبزہ اور پھولوں کی طرف مائل ہوا۔ وہ اس باغ میں اتر گیا۔ وہاں بھی اس نے ایک ہدہد کو دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا اور یمن کے ہدہد کا نام یافیر تھا۔ پس یمن کے یافیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے یافور سے کہا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بادشاہ سلیمان بن داؤد کے ساتھ یمن میں آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، سلیمان کون ہے؟ یافور نے کہا، وہ جنوں، انس، شیاطین، پرندوں، چرندوں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں۔ پھر یافور نے اسے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں۔ یافور نے پوچھا، اس ملک کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا، ایک عورت جس کا نام بلقیس ہے، اور بے شک تمہارا مالک بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن بلقیس کا ملک بھی اس سے کم نہیں ہے۔ وہ پورے یمن کی ملکہ ہے اور اس کے ماتحت 12,000 سردار ہیں اور ہر سردار کے تحت 1,00,000 جنگجو ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گے تاکہ میں تمہیں اس کا ملک دکھاؤں؟ یافور نے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ حضرت سلیمان کو جب پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے تلاش کریں گے، کیونکہ میں ان کو پانی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یمنی ہدہد نے کہا، جب تم اپنے بادشاہ کے پاس اس ملک کی خبر لے کر جاؤ گے تو وہ خوش ہوگا۔ پھر یافور اس کے ساتھ چلا گیا تو بلقیس اور اس کے ملک کو دیکھا۔ ہدہد عصر کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نماز کے وقت تخت سے اترے۔ اس جگہ پانی نہیں تھا۔ آپ نے انسان، جنات اور شیاطین سے پانی کے متعلق سوال کیا تو ان کو معلوم نہیں تھا۔ پھر آپ نے پرندوں کی تفتیش کی تو ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ آپ نے پرندوں کی تلاش کرنے والے کو بلایا، وہ گدھ تھا۔ اسے ہدہد کے متعلق سوال کیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے ملک کو سلامت رکھے، مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہوئے اور فرمایا، میں اس کو ضرور سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ پھر پرندوں کے سردار عقاب کو بلایا اور اس سے کہا، ابھی ہدہد کو لا کر حاضر کرو۔ عقاب ہوا میں بلند ہوا اور دائیں بائیں نظر ڈالی تو ہدہد یمن کی طرف سے آ رہا تھا۔ تو عقاب نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہدہد نے اس کو قسم دی کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھ کو مجھ پر قدرت دی ہے، مجھ پر حملہ نہ کر۔ عقاب نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تجھ پر تیری ماں روئے۔ اللہ کے نبی نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ تجھ کو ضرور سزا دے گا یا ضرور ذبح کر دے گا۔ ہدہد نے پوچھا، آیا اللہ کے نبی نے قسم کے ساتھ کوئی استثنائی بھی کہا یا نہیں؟ تو اس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ ورنہ وہ اس کی یعنی اپنی غیر حاضری کی صاف صاف وجہ بیان کرے۔ ہدہد نے کہا، اب میری نجات ہو جائے گی۔ پھر عقاب اور ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عقاب نے کہا کہ میں نے ہدہد کو حاضر کر دیا ہے۔ ہدہد نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنی دم اور پر جھکا دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ میں تم کو سخت سزا دوں گا۔ ہدہد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر کانپنے لگے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس سے تخیر کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز سے نواز دیا گیا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ تھی اور اس کی چوڑائی 40 ہاتھ تھی اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، جس پر موتیوں، سرخ یاقوت
اور سر سبز کا تاج تھا۔ علماء تاریخ کا کہنا ہے کہ یہ تخت ایک عظیم الشان اور بڑے پختہ محل میں رکھا ہوا تھا، جس کی مشرقی جانب 360 دروازے تھے اور اتنی تعداد میں ہی مغربی جانب میں تھے۔ اس کی دیوار ایسی تھی کہ ہر روز سورج ایک دروازے سے داخل ہوتا اور اس کے بالمقابل دوسرے دروازے سے غروب ہوتا۔ اس کے درباری صبح شام اسے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہدہد نے کہا، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے، سو ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ ہدہد نے جب اہل سبا اور اس کی ملکہ کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کو آگاہ کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تحقیق کریں گے کہ کیا تو نے سچ بولا یا سزا سے بچنے کے لیے غلط بیانی کی ہے، ہم اس کی تہہ تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد کے حوالے کیا اور فرمایا اس کو لے جا۔ چنانچہ ہدہد اس خط کو اپنے پر یا چونچ میں لے کر بلقیس کے محل تک پہنچے، اور وہ اس وقت سوئی ہوئی تھی۔ ہدہد ایک روشن دان سے داخل ہوا اور خط کو اس کے اوپر پھینک دیا۔ اس نے خط اٹھایا اور کھول کر پڑھا تو اس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے بلقیس ملکہ سبا کی طرف ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے، اما بعد مجھ پر غلبہ کی کوئی خواہش نہ رکھو، میرے پاس اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے شاہی مشیروں کو خط پڑھ کر سنایا اور اس معاملے میں ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں حضرت سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ امام ابو قاسم محمود بن عمر الزرنشی نے لکھا کہ بلقیس نے جو تحفے حضرت سلیمان کی خدمت میں بھیجے 500 لونڈیوں کو خوب آراستہ کیا اور 1000 سونے کی اینٹیں، ایک سونے کا تاج جس میں یاقوت اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد حضرت سلیمان کے قریب پہنچے تو حضرت سلیمان کو ان کی خبر پہنچ گئی۔ آپ نے جنوں کو حکم دیا تو جنوں نے سونے اور چاندی کے 1000 محلات بنا دیے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصدوں نے سونے کے محلات دیکھے، انہوں نے کہا اسے ہمارے تحائف سے کیا سروکار ہے، جبکہ اس کے محلات سونے اور چاندی کے ہیں۔ جب وہ تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واپس بھجوایا۔ جب نمائندے بلقیس کے پاس پہنچے اور جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات سنائے تو کہنے لگی، میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک قاصد بھیجا اور عرض کی کہ میں اپنے سرداروں کو لے کر حاضر ہو رہی ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا اسے بجا لائیں گے اور آپ کا دین قبول کریں گے۔